السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو 3-4 ٹائپ کے لوگ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو کوئی یونیورسل ٹروتھ بتا رہا ہوں، بلکہ میں اپنا 12 سے 14 سال کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن تجربے کی بنیاد پہ میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ کو وہ پریشانی نہ سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو آدمی یا آپ کا محلے دار ہے یا رشتہ دار ہے، لیکن وہ آپ کا کسٹمر نہیں ہے، لیکن آپ کو نظر آتا رہتا ہے مسجد میں، گلی محلے میں، راستے میں ہلو ہائی ہوتی رہتی ہے، لیکن سامان وغیرہ وہ کئی اور سے خریدتا ہے اور آپ کی دکان سے نہیں خریدتا۔ لیکن کسی دن آ کے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے تھوڑا سامان ادھار چاہیے، یا پھر اس کو کچھ پیسے نقد چاہیے کہ بھائی گھر میں مہمان آ گئے ہیں تو چیزیں لینی ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں، اس کو ادھار قطعاً نہ دیں۔ اچھا، دوسرا آدمی وہ ہے جو کہ کرایہ دار ہے، آپ کے محلے میں اپنا مکان نہیں رکھتا، کسی کے مکان میں کرائے پہ رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ 30-40 ہزار کا ادھار اس کو دیتے ہیں تو کسی دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مالک مکان نے اس سے مکان خالی کروا لیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی 30-40 ہزار ڈوب جائیں گے، اور بعد میں اس سے رابطہ بھی نہیں ہوگا، آپ یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ گیا کدھر ہے، تو ایسے نہ پھر پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ اور بات وہی ہے کہ سارے ایسے نہیں بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو 5 سے 10 سال کے بچے ہیں جن کو گھر والے کہہ دیتے ہیں یا وہ اپنے آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ امی کہہ رہی ہے یا ابو کہہ رہی ہے کہ جاؤ دکان سے ادھار لے کر آؤ، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، تو ان بچوں کو بھی سیدھا ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ یہ بعد میں بھول جاتے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں رہتا، عزت بیزتی کا احساس بھی بچوں کے اندر نہیں ہوتا، تو وہ بھی پھر فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر کم ہے لیکن ڈوبنے تو نہیں چاہیے نا، پیسے تو کم از کم اپنے ہیں۔ اچھا، جو اس میں سب سے زیادہ بچوں کے اندر جو فراڈیے قسم کے ہوتے ہیں وہ 12 سے 15 سال کے عمر کے لڑکے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکے کیا کرتے ہیں، آپس میں شرطیں لگاتے ہیں کہ فلانے انکل سے آج یہ چیز میں ادھار لے کر آؤں گا، مفت میں پئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ پرماننٹ ٹوٹ جاتے ہیں، بعد میں اگر ان کو گھر والے پیسے دے کے بھی زیادہ سامان لینے کے لیے بھی بھیج دیں تو چونکہ اس نے آپ کے 100-150 روپے دینے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ آپ کی دکان پہ نہیں آئے گا۔ تو ایسوں کو نہ بھی سمپل ہے کہ ان کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیں، ان کو بھی نہ دیں۔ باقی رہ گیا خواتین کا معاملہ، تو خواتین کے معاملے کو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کس کو دینا ہے نہیں دینا ہے، جس کو آپ پراپرلی جانتے ہیں یا اس کے ہسبینڈ یا بھائی نے یا بچے نے آپ سے بات کی ہوئی ہے تو پھر آپ ادھار دے سکتے ہیں، نہیں تو عورتوں کے پیچھے پھر گلی میں محلے میں جانا یا ان کے گھر کے دروازے کھٹکھٹانا یا پھر راستے میں روکنا یا دکان میں کسی کے سامنے ان سے ادھار مانگنا، یہ پھر بہت عجیب سی بات ہو جاتی ہے، ایزی نہیں رہتا ان سے پھر بات کرنا، تو کوشش کریں کہ نہ دیں تو بہتر ہے، تاکہ یہ جو بات کے لمحات ہیں ان تک نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں، اگر کوئی ان کے گھر کے مرد حضرات کہہ دیں کہ بھائی ہم باہر ہوتے ہیں اور آپ کو ہر منتھ پیسے میں دوں گا، اور عورت چونکہ ڈیلی حساب سے نہیں آ سکتی باہر، تو ایک ہی دفعہ منتھلی سامان لے کے آپ نے ان کے گھر دے دیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ آپ ان لوگوں سے بچیں۔ بات پھر وہی کروں گا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بیچ میں کرایہ دار بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی دفعہ آپ سے سامان لینے آئے لیکن ادھار لے لیا پھر بھی وہ واپس کر ہی دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہوگا آپ کو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔